آج میں آپ کو شنکیاری کا واقعہ سناؤں گا۔ پچھلی قسط میں نے شوگران میں ہونے والے واقعے کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی تو پہلے اس کو دیکھ لیں، لنک کومنٹ یا ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جب ہم شوگران سے نکلے تو اس وقت دوپہر تھی۔ ہم وہاں سے کاغان اور پھر ناران گئے۔ ناران میں ہم 2 دن رکے اور ہم نے خوب انجوائے کیا۔ 2 دن کے بعد ہماری شنکیاری میں ایک گیسٹ ہاؤس میں بکنگ تھی اور اس سے اگلے روز لاہور کی واپسی، اس لیے ناران سے ہم صبح جلدی نکل پڑے۔ موسم بہت لاجواب تھا اور بہت ٹھنڈ تھی۔ جب سفر کے دوران دوپہر کے 3 بجے تو ہم اس وقت ایک ایسے روڈ سے گزر رہے تھے جس کے سیدھے ہاتھ پر پہاڑ تھا اور الٹے ہاتھ پر گہری کھائی۔ میں آہستہ آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ میری اچانک نظر پہاڑ میں اگی ہوئی ایک جھاڑی پر پڑی تو میں چونک گیا۔ وہ ایک شخص جس کی شکل اتنی بڑی تھی جتنا اس کا باقی دھڑ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے بے یقینی میں اپنے بہنوئی کو دیکھا تو میرے کہنے سے پہلے انہوں نے آہستہ سے کہا، ہاں میں نے دیکھا، اور مجھے اشارہ کر دیا کہ بس چپ رہو۔ میں چپ کر گیا تو میری بہن جو اس سب بات سے بے خبر تھی، اس نے کہا کہ میرے کندھوں پر بوجھ پڑ رہا ہے، پلیز اذان دے دو۔ میں نے گاڑی میں اذان دی تو اس کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ مغرب سے 10 منٹ پہلے ہم شنکیاری کے گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ وہ جگہ پہاڑوں کے درمیان الگ تھلگ سے تھی۔ میرے بہنوئی نے ادھر کے ملازم کو کال کی کہ روم کھول دیں۔ ہم نے 2 رومز بک کروائے تھے۔ وہ چابیاں لے کر آیا اور رومز کھول دیے۔ ہم سامان نکالنے میں مصروف ہو گئے تو میری بہن نے میٹ سے اپنی 3 سال کی بیٹی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، تو وہ کہنے لگی، وہ تو آپ کے ساتھ اتری تھی۔ 1 سال کی بیٹی میٹ کی گود میں تھی، جس کا ذکر میں نے شوگران والی قسط میں کیا تھا۔ بہت پریشانی ہوئی۔ ہم سامان چھوڑ کر اسے ڈھونڈنے ہی لگے تھے کہ ادھر کے ملازم نے بتایا کہ آپ کی بیٹی تو اندر بیٹھی ہے۔ ہم اندر گئے تو وہ بیڈ پر بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کو میری بہن نے گود میں اٹھایا تو وہ چیخ مار کر روئی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اندر کیسے اور کب گئی۔ خیر، ہم گاڑی سے سامان لینے چلے گئے تو مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ جب ہم سامان نکال کر کمرے میں رکھ چکے تو وضو کے لیے واش روم گیا۔ واش روم کے باہر والی دیوار کے ساتھ بہت بڑا جنگل تھا۔ میں نے دیکھا کہ دیوار پر بہت بڑی مکڑی تھی۔ جلدی سے وضو کیا اور باہر آیا تو اس ملازم کو میں نے کہا کہ اس مکڑی کو مار دو۔ اس نے کہا میں سپرے لے کر آتا ہوں۔ اتنے میں واش روم کی دیوار کے پیچھے سے ایک عورت کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی تو ہم سب ڈر گئے اور ہم ڈر کے مارے باہر آ گئے۔ ہم سب اس خوفناک آواز سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ آواز بند ہوئی تو کمرے میں دوبارہ گئے تو بیڈ اور فرش پر چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں۔ ایک اور مکڑی ٹی وی روم میں بھی آ گئی تھی۔ اتنے میں ملازم سپرے لے کر آیا اور اندر چلا گیا۔ ہم دوسرے روم میں چلے گئے اور میری بہن نے منزل پڑھنا شروع کر دی۔ جب اس نے پڑھنا شروع کی تو وہی عورت کی آواز زور سے آنے لگی جیسے اسے یہاں قرآن کی تلاوت سے تکلیف ہو رہی ہو۔ اتنے میں ملازم آیا اور کہا میں نے مکڑی نکال دی ہے تو میں نے کہا اسے مارا نہیں؟ کہتا نہیں میں نہیں مار سکا۔ خیر بہن اس روم سے دوسرے روم جانے کے لیے باہر نکلی تو اس نے باقاعدہ ایک سایہ اس روم سے باہر جاتے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس سائے کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ خیر اس نے ہمت کی اور وہاں بھی منزل کی تلاوت کی تو کمرہ ہلکا ہو گیا، مگر کیڑے بہت پھرنا شروع ہو گئے۔ میں نے اور بہنوئی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کھانا کھا کر ہم نکل جائیں گے اور اسلام آباد میں کوئی ہوٹل بک کرا لیں گے۔ ہم سب تھکن سے چور تھے اور صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے کیونکہ ہر جگہ کیڑے پھیر رہے تھے۔ کھانے کا انتظار تھا بس۔ میں باہر نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی کے اندر کی لائٹ آن ہے۔ میں نے آج تک اندھیرے میں بھی اندر کی لائٹ آن نہیں کی
کیونکہ عادت نہیں ہے۔ میں نے وہ آف کی اور واک کرنے لگا۔ کچھ دور گیا تھا تو بہت عجیب سی اسمیل آئی، جیسے کوئی جانور مر گیا۔ مجھے یقین تو تھا ہی کہ اس جگہ پر سایہ ہے۔ میرے پاس موبائل میں EMF ڈیٹیکٹر ہوتا ہے۔ میں نے وہ آن کیا تو بہت زیادہ ریڈنگ تھی۔ آپ ذرا سوچیں، ایک ایسی جگہ جہاں پر ارد گرد درخت ہی درخت ہوں، وہاں ایسے ریڈنگ آئے اور آپ اکیلے ہوں۔ میں ڈر کے وہاں سے واپس روم میں آیا اور بہنوئی کو کہا کہ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ اسی جگہ آیا تو ریڈنگ 0 تھی۔ خیر میں نے سارا واقعہ بتایا اور واپس آ رہے تھے تو مجھے لگا درخت پر کوئی ہے۔ ہم دونوں رک گئے تو دیکھا ایک درخت کے سب سے اوپر کے پتے ہل رہے تھے، حالانکہ ہوا بند تھی۔ دیکھتے دیکھتے ساتھ والے درخت کے پتے بھی ہلنا شروع ہو گئے اور ہم اندر چلے گئے۔ کھانا کھایا اور وہاں سے فوراً نکلے۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو روم کے دروازے کے اندر سے زور سے دستک ہوئی اور بہت تیز رونے کی آواز آئی، جس پر ہم سب نے یہ پڑھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر ما خلق، اور گاڑی چلا دی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔